پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے لشکر کے ساتھ ایک جگہ حاتم طائی کی بیٹی کا ٹکراؤ ہو گیا۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حاتم طائی ایک بادشاہ تھا، وہ غریبوں کو بہت کچھ بانٹتا تھا، کھانا بہت کھلاتا تھا غریبوں کو۔ حاتم طائی کی بیٹی کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے لشکر کی ٹکڑی سے ٹکراؤ ہوا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا، دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ کا لائے، ابھی مسجد نبوی میں داخل ہونا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا کہ اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ اب وہ بیٹی کیونکہ بادشاہ کی بیٹی، وہ ایک رتبے والے بندے کی بیٹی، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاتم سے راضی تھا، مطلب اتنا نیک بندہ تھا، اتنی سخاوت کی کہ اللہ اس سے راضی تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کرتا ہوا، نبی علیہ السلام کے آنے سے چند دہائیاں قبل اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے اپنے آپ کو؟ میں تو حاتم کی بیٹی ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی جا کے کہ کسی کو جواب نہیں آئے گا۔ وہ اپنی پلاننگ کر رہی ہے، اور ادھر نبی علیہ السلام نے جب دور سے اسے دیکھا تو فرمایا وہ دیکھو اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ طٰہٰ یاسین والی چادر۔ کون سی جی؟ مدثر والی چادر۔ کون سی چادر پتہ ہے؟ ابھی بھی نہیں پتہ لگا۔ جس دن نبی علیہ السلام نے معراج پہ جانا تھا، اللہ نے ملاقات کے لیے بلانا تھا، جبریل آئے براق لے کے، بیت اللہ کے ذہن میں براق کو روکا گیا، اور اس کے بعد جبریل اس گھر پہنچے جس گھر میں نبی علیہ السلام اس رات آرام فرما رہے تھے۔ جب اندر داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا پیارے پیغمبر تو سو رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اللہ سے کہا کہ پیارے رب، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے لیکن وہ تو آرام کر رہے ہیں، اجازت ہو تو ہاتھ لگا کے اٹھا دو، اجازت ہو تو ہاتھ لگا کے اٹھا دو۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں نہیں، خبردار، اور میرے محبوب کو ہاتھ نہ لگائے، آرام فرما ہے، نیند میں ہے، تم اچانک ہلاؤ گے، شاید ان کو کچھ اور نہ محسوس ہو، ہاتھ نہیں لگانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا اللہ جی، آواز دوں، پکاروں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اور فرمایا کیا ہو گیا تجھے، آوازیں دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی، یا اللہ کرنا کیا؟ فرمایا کرنا کیا؟ ادھر گھوم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف آ جا، گھٹنے زمین پر لگا اور اپنے ہونٹ کائنات کے نبی کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے محمد الرسول اللہ کی آنکھ کھل جائے۔ جس چادر کو بوسہ دینا جبریل اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، جس چادر کو بوسہ دینا جبریل علیہ السلام اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، وہ چادر نبی علیہ السلام نے اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ حاتم کی بیٹی آ رہی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، دوڑ کے جاؤ اس بٹیا کے سر کو ڈھک دو، ابھی چادر پکڑائی ہے۔ چادر والے نے اپنے عشق میں جواب دے دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ رکھ لیجئے، آپ کی چادر طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا۔ ابھی اتنی بات کہی تھی، پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو گئے اور فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، خبردار، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ اپنی ہو یا پرائی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہے،
چاہے ہندو کی یا مسلمان کی، سکھ کی یا عیسائی کی، دلت کی یا بودھی کی، جینی کی یا جرمن کی، فرانس کی یا امریکہ کی، بیٹی صرف بیٹی ہے، بیٹی کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب ادھر حاتم کی بیٹی تو سوچتی آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ اتنے سوال کرنے، یہ کروں گی وہ کروں گی، ادھر وہ چادر پہنچ گئی اس کے پاس اور سیدھے لے جا کے جب اس کے سر پر ڈالی گئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام قبول کیجئے، اب تو میں مان گئی، مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ اس روئے زمین کے خطے پر حکومت کرنے آئے ہیں، آپ تو لوگوں کے دلوں کے شہنشاہ ہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اور بھی سکھایا، یہاں حاتم کی بیٹی کو کہا او تیرے ابو سے اللہ راضی تھا، بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں واپس اپنے محل میں جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے سواری منگائی، اس کے لیے نئے کپڑے منگائے، اس کے لیے غنیمت کے مال میں سے حصہ منگایا، اس کے جو ساتھ میں لوگ تھے ان کے لیے سواریاں، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے ساز و سامان، اور کیونکہ امت کو یہ بتانا تھا کہ جب بیٹیاں گھر آئیں تو پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، خالی ہاتھ نہیں بیٹیوں کو لوٹاتے۔ اب وہ جب واپس پہنچی نا، عدی بھاگا پھر رہا تھا، حاتم کا بیٹا عدی بن حاتم، وہ بھی واپس پہنچ گیا تھا اپنے محل۔ جا کے بہن نے کہا بھائی جان تم کہاں چلے گئے؟ فرمایا میں ادھر کو نکل گیا تھا۔ کہنے لگا تم ملتے کیوں نہیں ان سے جا کے مدینے میں؟ کہنے لگا نہیں ایسے کیسے میں ملوں؟ کہنے لگی نہیں بھائی میں مل کے آئی ہوں، خدا کی قسم وہ روئے زمین کے بادشاہ نہیں ہے، وہ تو دلوں کے شہنشاہ ہے۔ کہنے لگے جا تو صحیح۔ اب اس نے دو عجیب باتیں کی عدی بن حاتم نے۔ کہنے لگا جاؤں گا، لیکن میں نے سنا ہے لوگ ان کو ان کی مسجد میں ملتے ہیں، میں ان سے ان کے محل میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دیکھوں گھر کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ ٹھیک ہے تو جا تو صحیح۔ آخر عدی بن حاتم ایک دن اچانک مدینہ المنورہ پہنچے، سیدھا مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ دور سے دیکھا، جب عدی مسجد میں داخل ہوئے نا، نبی علیہ السلام نے دور سے فرمایا اوے عدی آجا یار تیرا انتظار تھا۔ اب عدی کانپ گئے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ میں تو کبھی ملا نہیں، میں تو کبھی ان سے ملا نہیں ہوں، وہ میرا نام کس نے بتا دیا؟ کانپ گیا وہ۔ اب جیسے ہی جا کے بیٹھا قریب میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عدی چل یار تیرے لیے گھر پہ جا کے بات ہوگی، یہاں بات نہیں کرنی ہے۔ اور اس کا تو وجود کانپنے لگا، میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ پکڑا اس کو گھر لے گئے۔ عدی نے جا کے جب گھر دیکھا، ایک چھوٹا سا گھر ہے، 4 دیواری ہے، 2 حصے کیے ہیں، کھجوروں کی چھت، کھجوروں کی چٹائی، کھجوروں کا بستر، کھجوروں کا تکیہ، کھجوریں ہی کھانے کے لیے پیش کی اور دودھ پلایا اور ان کو اپنے پاس تھوڑی دیر بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی اب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بات تو سچ ہے، آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب آپ کو مل لیا ہوں، اب واپس جانے کا سوال نہیں۔ جنگ بدر کی رات نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال، ایک چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، علماء بیٹھے ہیں، پڑھیے بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک جگہ رکے، زمین پر سوٹی ٹکائی، فرمایا صبح کو یہاں پہ ابو جہل گرے گا۔ چند قدم چلے، پھر رکے، فرمایا یہاں امیہ، اس جگہ امیہ گرے گا صبح کو۔ ایک ایک بدترین دشمن کا نام لیا۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد نا
آپ سارے ہی ماشاءاللہ مفتی بنے پھرتے ہو. ایک بدو آیا تھا، بدو، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت آپ کے پاس آ جائے اور آ کے کہے آپ کو سلام کر دے تو میں مسلمان ہو جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب ہم اس درخت کو کہنے جائیں، تم خود جا کے کہہ دو کہ تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں. وہ درخت جڑوں سمیت آیا. اور ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یرموک سے واپسی کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ آرام کرتے ہیں اور میں پہرے کے اوپر موجود تھا. ادھر سے میں نے دیکھا کہ جنگل کا ایک درخت اپنی جڑوں سمیت نکلا اور پھر چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے سر کے پاس آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس گیا اور میں نے دیکھا کہ زمین کے جس جس حصے سے جو جڑ نکلی تھی وہ پھر وہیں پر واپس پیوست ہو گئی. نبی علیہ السلام اٹھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو عجیب ماجرا دیکھا. فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے آپ سو رہے تھے وہ جڑوں سمیت اکھڑا تھا، وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے یہاں کچھ دیر گزاری پھر واپس چلا گیا. فرمایا ہاں اس نے میرے رب سے اجازت مانگی مجھ سے سلام کرنے کی، میری زیارت کرنے کی، میرے رب نے اسے اجازت دی تھی وہ اسے زیارت. ہم لوگوں نے اگر دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کون سا چاہیے جی؟ MBBS ہے جی. ابھی مجھے یہاں ایک بچہ ملا ہوا کہ علاج کہاں سے کرا رہے ہو؟ کہتا PGI چنڈی گڑھ سے. مطلب یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر دوائی لینی ہے تو اچھے ڈاکٹر سے لینی ہے. گھر میں پتھر لگانا ہے تو مکرانے سے لے کے آنا ہے جی. اگر سٹیل کام کا کام کرانا تو ٹاٹا کمپنی کا ہونا چاہیے. گاڑی بڑھیا خریدنی ہے تو ٹویوٹا کی ہو، چاہے لینڈ کروزر لے کے آئے. یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں. اچھا جی مسئلہ پوچھنا ہوئے کیلا ویچن والا بھی مسئلہ دسی جاندہ ہے، چاہ بنانا والا بھی مسئلہ دسی جاندہ ہے، دوائی دینا والا بھی مسئلہ دسی جاندہ ہے، مالش کرنے والا بھی مسئلہ دسی جاندہ ہے، لیڈر بھی مسئلہ دسی جاندے، ڈاکٹر بھی مسئلہ دسی جاندہ ہے، راج مستری بھی فتویٰ دے رہا ہے. اللہ اکبر. جب تمہیں دین بہتر سیکھنا ہو، دنیا اچھی چاہیے تو بہترین کمپنی تلاشتے ہو. اگر دین کو کچھ معلوم کرنا ہو تو اپنے بہتر علماء کے پاس چلے. یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں درمیان میں کہ آج 1450 سال کے بعد کچھ لوگ نعوذ باللہ اس بات پر بحثتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. اطمینان سے ایک بات آپ کو آج میں کہتا ہوں اپنے دل کے درد کے ساتھ، علماء کو بھی عام مسلمانوں کو بھی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک، یہ جس گراؤنڈ میں ہم جلسہ کر رہے ہیں یہاں کوئی ٹرسٹ ہے، ان کا گراؤنڈ ہے، ان کی اسی گراؤنڈ میں چلتی ہے. وہ کہیں گے کہ باہر سڑک کے بیچ میں کچھ کریں گے، وہاں نہیں ان کی چلے گی. ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دائرے میں بتا سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایک بات بتاؤ، اگر موبائل خراب ہو جائے آپ کا تو کیا آپ ٹویوٹا کمپنی کے شو روم میں جا کے بولیں گے ان کو کہ یار میرا ایپل کا موبائل ہے خراب ہو گیا؟ اگر آپ کی کار میں کوئی خرابی پڑ جائے تو کیا کسی آپ سیب اور کیلے بیچنے والے کو کہیں گے یار ذرا آنا دیکھنا بونٹ کھول کے کیا ہوا ہے؟ نہیں، آپ اسی کمپنی کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ گے. تو یاد رکھو نبی کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو ایک نبی ہی بتا سکتا ہے. اور نبیوں میں جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے. اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد کا ذکر، قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا. اب جنہوں نے استنجا بھی نہیں کرنا آندا وہ فتوے پوچھتے جاندے اللہ کے بندے
اپنی اوقات سے فاضل بات نیا کیجئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، دل کی تختی پہ لکھیں آپ میری اس بات کو، علماء بھی اور عوام بھی. میرے نبی کی جو ذات ہے، پیغمبر اعظم کی جو ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی جو شخصیت ہے، وہ غیر متنازع ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کے اندازے لگاتا پھرے. میرے رب نے کہہ دیا کہ اوپر میں ہوں اور یہاں محمد الرسول اللہ ہے، تو بات ختم ہو گئی. اس لیے اس بحث میں نہیں پڑنا ہے. کبھی اطاعت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کی، پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کہنا ماننا ہے. ہم جب گھر بناتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ ہم ہر ایک دکان سے سب کچھ خریدنے جاتے ہیں. ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں. دین بھی ایسے ہی ہے آپ کے نزدیک. ایک بندہ میرے پاس آیا، مولانا صاحب، وہ مجھے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر سے پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگائیں وہ کون سا مسئلہ پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب قرآن پاک میں ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ آپ کے معیار کے مطابق آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اپنی نماز درست کرنی چاہیے، آپ کو اپنا کردار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنا ویوہار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنا پریوار درست کرنا چاہیے، آپ کو اپنے کاروبار کے معاملات درست کرنا چاہیے. ارے جن چیزوں کی درستگی کی ضرورت ہے آپ ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہو. ان اختلافات کی بات کرتے ہو جس میں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں. جبریل رک گئے تھے، جبریل رک گئے. فرشتوں نے پوچھا آگے، وہ اکیلے ہی جا رہے ہیں. فرمایا اس سے آگے میری بھی نہیں چلتی. اور یہ 14ویں صدی کے زیادہ اپڈیٹ ہیں جو نعوذ باللہ نبی علیہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. ارے نبی کی شان کا مہینہ، نبی کی عظمت کا مہینہ، نبی کا نام لینے کا مہینہ، درود پاک پڑھنے کا مہینہ، لوگوں کو نبی علیہ السلام کی ذات بتانے کا مہینہ. اور یہ کچھ بدبختی نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں نبی علیہ السلام کا نام لے کے اگر ایک دوسرے کی برائی کرے تو اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.